نہ ہے کونین بھر میں کوئی بھی محبوب داور سا، محمد سا علی و فاطمہ شبیر و شبر سا، خدائی چھان ماری کوئی بھی ساری خدائی میں نہ نکلا 5 سا 12 سا 14 سا 72 سا۔ ذرا صلوات پڑھ دیں تو میرا پڑھنے کو جی چاہے، ذرا صلوات پڑھ دیں تو میرا پڑھنے کو جی چاہے۔ یہ مجلس حق پرستوں کی ہے، مجلس حق پرستوں کی، وہ آئے جس کا جی چاہے۔ یہ مجلس حق پرستوں کی، وہ آئے جس کا جی چاہے۔ اگر کچھ شوق ہو دل میں تھوڑا قرآن پڑھ دوں گا، اگر کچھ شوق ہو دل میں تھوڑا قرآن پڑھ دوں گا۔ محمد مصطفیٰ کی آل کی میں شان پڑھ دوں گا۔ مودت جس کے دل میں ہو، مودت جس کے دل میں ہو، وہ آئے جس کا جی چاہے۔ یا علی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اے میرا محبوب، یہ حکم صادر فرما کہ تم سے میں معاوضہ رسالت اور کچھ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، اقربا کی مودت چاہتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اقربا کون ہیں؟ فرمایا علی و فاطمہ حسن و حسین۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان سے مودت کرنا معاوضہ رسالت ہے، ارشاد نبوت ہوا، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نیکی کماؤ گے تمہاری نیکی کو بڑھاؤں گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کروں گا، میں اللہ بڑا قدردان ہوں، تمہاری قدر کروں گا۔ مودت جس کے دل میں ہو وہ آئے جس کا جی چاہے۔ یہاں پر حق و باطل کی یہاں پہچان ہوتی ہے، حسینی اور یزیدی کی یہاں پہچان ہوتی ہے۔ جو حق کی بات سننے کو، جو حق کی بات سننے کو، وہ آئے جس کا جی چاہے۔ علی کا بغض لے جائے گا انسان کو جہنم میں، علی کا بغض لے جائے گا انسان کو جہنم میں۔ جو اپنے کو جہنم سے، جو اپنے کو جہنم سے بچائے جس کا جی چاہے، جو اپنے کو جہنم سے بچائے جس کا جی چاہے۔ ہمارا ایمان یا قرآن پر ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان پر ہے، کیونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد قدرت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و کانوا لنا عابدین۔ ارشاد قدرت ہے کہ ہم نے ایسے امام رہبر پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ہاں فعل خیرات بھی کرتے ہیں، فعل زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، اور مجھ اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جو میرے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے نائبین ہیں۔ اب اس کی ضد کیا ہے؟ وہ امام جو اللہ نے نہیں بنائے وہ بھی اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے روز ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے روز ان کی بہت ہی بری حالت ہوگی، کیونکہ مجھ اللہ نے تو ان کو امام بنایا نہیں، ہاں کسی کتاب میں آیا نہیں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اور وہ کیسے امام بن گئے ہیں؟ وہ جھوٹے امام ہیں۔ جو جھوٹے امام ہیں ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اب ہمارا سوال ہے، یا اللہ کس کی اولاد میں امامت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پھر بھی قرآن پڑھ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ اے ابراہیم نبی، ہم نے تمہارا امتحان لیا اور تم کامیاب ہوئے، یعنی خواب کو سچا کر دکھایا، تو ہم نے تجھے انعام میں امام بنایا، انسانوں کا امام بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر خدا کیا اور کہا قال ومن ذریتی، یہی امامت میری اولاد میں عنایت فرما۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں تیری اولاد میں امامت ہے اور کسی کی اولاد میں امامت نہیں ہے، ہاں لیکن یاد رکھ تیری اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی۔ اللہ نے نفی کر دی ہے کہ ظالم کے لیے امامت نہیں ہے، غاصب کے لیے امامت نہیں ہے، قاتل کے لیے امامت نہیں ہے، اللہ نے حکم صادر فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اب اَمَّ يَحْسُدُنَّ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں؟ بس میں جلدی ختم کر رہا ہوں۔ کیا یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جن کو مجھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمایا ہے؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو حکمت بھی دی، کل کائنات کی امامت بھی دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ لوگ منہ موڑ گئے، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، بس منہ موڑنے والوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، تحقیق کہ جو میری آیات اور نشانیوں کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، میں اللہ ان کو یقیناً جہنم میں ڈالوں گا۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھالیں بدل دوں گا تاکہ وہ انکار کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، میں اللہ غالب قدرت والا ہوں، جو چاہوں کروں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو آل ابراہیم پر ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ نتیجہ دے رہا ہوں، جو آل ابراہیم پر ایمان لائیں گے، اعمال صالح کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان کو جنت میں بھیجوں گا، نہروں والی جنت، باغوں والی جنت، شہد والی جنت، آب کوثر والی جنت، اس میں بھیجوں گا، اور ان کو میں اللہ پاک و پاکیزہ بیویاں بھی دوں گا، اور ان کو اپنی رحمت سے گھنی گھنی چھاؤں میں رکھوں گا۔ جو آل ابراہیم پر ایمان لائیں گے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، وہ آل ابراہیم ہم ہیں، ہمارے علاوہ جو دعویٰ کرے وہ صحیح نہیں کہتا، نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے کہ لا حاصل امید فیض ہے، بے فیض کے در سے خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں ملے گا 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے آخری ربائی ہے، یہی اعلیٰ، یہی اولا، یہی بہتر ہے بہتر میں، یہی افضل، یہی اکمل، یہی برتر ہے برتر میں۔ خدائی بھر کی ساری خوبیاں چن چن کے بھر دی ہیں خدا نے 5 میں، 12 میں، 14 میں، 72 میں۔